قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. بنی اسرائیل کے واقعہ اور واقعات اللہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو جاتا ہے، اس کا قاتل ڈھونڈنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، ملتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمارے اس مقتول کا قاتل مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے سوالات کیے گائے کیسے ہونی چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ سوال کرتے گئے ان پر سختیاں اور قید بڑھاتے گئے۔ تو کل گزر چکا تھا کہ ایک شخص تھا صالح جس نے اپنی گائے کو کسی جنگل میں چھوڑ دیا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اور وہ بیٹا جب بڑا ہو گیا تو اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ جاؤ جنگل میں چلے جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ ابراہیم اور اسماعیل کے معبود ہماری وہ گائے ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے جا کر یہ دعا کی، اس بچے میں بڑا ہو گیا تھا، ماں کا فرمانبردار تھا، اطاعت گزار تھا۔ تو وہ جا کر اس نے کہا تو وہ گائے اس کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر کہ جو گائے بنی اسرائیل کو چاہیے تھی وہ ساری کی ساری نشانیاں اسی گائے میں پائی جاتی تھی، جس گائے کا وہ بچہ مالک بن گیا۔ وہ بچہ گائے کو لے کر گھر آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اتنی مشقت تم کرتے ہو، دن میں بھی اور پھر رات میں تم یہ خدمت بھی کرتے ہو، عبادت بھی کرتے ہو، تو ایسے کرو اس گائے کو فروخت کرو اور جاؤ اور 3 دینار اس کی قیمت مقرر کر دیں۔ کوئی پوچھے تو 3 دینار میں اس کو فروخت کر دینا، لیکن فروخت کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، مجھ سے یہ طے کر لینا کہ میں تمہیں فروخت کو تو کروں گا، بیچوں گا تو صحیح، لیکن میں اپنی والدہ سے پہلے پوچھوں گا پھر تمہیں بیچوں گا۔ ایک گائے لے کر بازار میں آتے ہیں بیچنے کے لیے، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آتا ہے، اس بچے کے پاس جو بڑا ہو جاتا ہے کہ کتنے کی دے رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ 3 دینار کی آپ کو دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ اپنی ماں سے اجازت لوں گا پھر تمہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا ایسے کرو تم 6 دینار لے لو، لیکن ماں سے پوچھنے کو رہنے تو مجھے 6 دینار میں فروخت کر دو۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر تو تم فروخت نہیں کرتا۔ میں کہا ٹھیک ہے نہ کرو۔ واپس گھر آ جاتے ہیں، اپنی والدہ کو اپنی ماں کو سارا تذکرہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے 6 دینار لگائے، اس نے کہا والدہ سے نہیں پوچھنا بس مجھے بیچ دو۔ والدہ کہتی ہے اچھا اس سے یہ کہنا ہے 6 دینار میں دے رہے ہیں، لیکن شرط پھر وہی رکھنا کہ والدہ سے پوچھوں گا پھر بیچوں گا۔ وہ پھر جاتے ہیں بازار میں، پھر وہی ملتا ہے، فرشتے پھر انسانی شکل میں ان سے ملتے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ کتنے کی بیچ رہے ہو؟ اس نے 6 دینار کی بیچ رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ والدہ سے پوچھوں گا تاکہ بیچنے کے بعد ان کی رضامندگی لے لو۔ اس نے کہا ایسے کرو میرے سے 12 دینار لے لو، لیکن والدہ سے نہیں پوچھنا، مشورہ نہیں کرنا والدہ سے۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں تو والدہ سے پوچھ کر بیچوں گا، آپ مجھے 12 دینار دے رہے ہو، مجھے نہیں منظور، میں تو ان سے پوچھ کر بیچوں گا۔ پھر واپس آتے والدہ کو بتاتے کہ آج یہ ماجرا ہوا، آج وہ 12 دینار دینے کے لیے راضی تھا۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ وہ جو شخص ہے وہ مجھے اللہ کا فرشتہ لگتا ہے، اب جب وہ آئے نا اس سے پوچھنا کہ اس گائے کو ہم کب بیچیں، کب فروخت کریں۔ آتے ہیں بازار میں کوئی مل جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ بتلا دیجیے کہ اس گائے کو ہم کب فروخت کریں۔ تو فرشتہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تم سے یہ گائے خریدنے آئے گی، پھر منہ مانگی قیمت پر وہ گائے فروخت کرتے ہیں۔ یہ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے۔ تو ادھر سے بنی اسرائیل نے شرط لگا لی کہ ہمیں کون سی گائے چاہیے، کتنا رنگ ہونا چاہیے، تو جو نشانیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لگائی کہ اس طرح کی گائے ہونی چاہیے، وہ ساری نشانیاں اس گائے میں پائی جاتی تھی، وہ جو اس بچے کے پاس تھی جو بڑا ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے ماں کی اطاعت، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی برکت سے وہ گائے اس کے لیے قیمتی بنا دی۔ ایک یہ واقعہ لکھا ہے، ایک اور مفسر نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ جو لڑکا تھا اس کا والد یعنی بوڑھا ہو گیا تھا، تو یہ لڑکا اپنے والد کے پاس تھا، تو ایک ہیرے کا سوداگر ہے۔ مفسرین مساوات ایک ہی واقعے میں مختلف واقعات ذکر کرتے ہیں۔
پس منظر میں یہ دوسرا واقعہ ہے کہ یہ جو بچہ تھا اس کی اطاعت گزاری کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سویا ہوا، اس کے والد سوئے ہوئے تھے، یہ اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک ہیرے کا سودا کرایا، اس کے بعد قیمتی ہیرا تھا۔ اس نے کہا مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت ہے تو یہ تم ہیرا خرید لو، تو پیسے مجھے دے دو، میں تمہیں کم قیمت میں ہیرا فروخت کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہیرا دے لیتا ہوں تم سے، مگر میرے والد صاحب سب سوئے ہوئے ہیں، یہ اٹھیں گے تو پھر میں تم سے پوچھ کے پھر تم سے ہیرا خرید لوں گا۔ اس نے کہا اچھا تم ایسے کرو، اپنے والد کو اٹھاؤ ابھی جلدی تمہیں نا اور کم قیمت میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں ان کے آرام میں خلل نہیں پیدا کر سکتا، ان کو تکلیف نہیں دے سکتا، آرام کا وقت ہے، وہ سوئیں گے، جب اٹھیں گے تو میں تمہیں فروخت کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں اگر اٹھاؤ گے تو میں تمہیں اور کم قیمت میں فروخت کر دوں گا۔ اس نے کہا مجھے 1,00,000 دینار میں فروخت کرو نا، میں والد کو نہیں اٹھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی والدین کی اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کی۔ اچھا یہ گائے ان کو مل جاتی ہے، یہ بنی اسرائیل سارے اکٹھے ہو کر آتے ہیں اس بچے کے پاس کہ بھائی ہمیں گائے فروخت کر دو، تو یہ زیادہ قیمت مانگتے ہیں، بعض نے کہا 10 گنا قیمت مانگتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ گائے لے جاؤ اور اس کی کھال میں سونا بھر کے مجھے واپس کرو، پھر میں تجھے گائے فروخت کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سارے بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر جانتے ہیں کہ ہمیں گائے تو مل گئی لیکن بڑی مہنگی مل رہی ہے، بڑی قیمت ہے اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو خرید لی، اب تو کرنا ہی کرنا ہے، اب تو تمہیں کام کرنا ہے۔ شروع میں جو تمہیں کہا تھا کہ جب اللہ کا حکم کریم اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ کہ تم گائے کو ذبح کر دو، ذبح کرتے تھے تمہارے اوپر سے اللہ کا حکم چلا جاتا، کام پورا ہو جاتا۔ سختیاں تو تم خود نے بھی پیدا کیا، یبین لنا ما ہی، ہمارے لیے صاف بتلا دیجیے رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، کھیتوں میں چلی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی شرطیں بڑھانے کے بعد تو خود اپنے لیے تنگی پیدا کی، تو باہر انہوں جو کرنا تھا انہوں کا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا وما كانوا يفعلون، یہ کریں گے لیکن مجبوری بن گئی، کرنا پڑا ہے۔ یہاں پہ نقطہ سمجھ لیجئے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تیسری مرتبہ پوچھا نا، پہلی مرتبہ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے کو ذبح کر دو، انہوں نے پوچھا کہ آپ بتلا دیجیے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فارغ ولا بکر، نہ زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ زیادہ بچی ہونی چاہیے۔ پھر پوچھا قالوا لنا وبيك ومكر يبين لنا ما لونه، ہمیں صاف صاف بتلا دیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ سے، اللہ ہمیں بتلا دیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اس وقت اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ پیلی ہونی چاہیے، زرد ہونی چاہیے اور رنگ بھی تیز ہونا چاہیے، سنہری کلر کا، اور اچھا بھی لگنا چاہیے، ابھرنا چاہیے۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا نا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے دعا کیجیے کہ ہمیں واضح اس کی نشانیاں بتلا دیں، اس کی صفات بتلا دیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے تو اس نے تو ہمیں بڑا مشتبہ کر دیا ہے، پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس تک ہدایت پا لیں گے۔ پہلے دونوں سوالوں میں کہ انہوں نے معاملے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق نہیں کیا، لیکن یہاں پر انہوں نے اللہ کی مشیت کے ساتھ کر دیا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے۔ بس ان کی یہی عدالت کو پسند آ گئی، مگر نہیں پتہ نہیں کتنے سوال کرتے اور مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ جب قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی بھی تم یہ نہ کہو کہ میں کل کو یہ کام کروں گا، بلکہ کو یہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا اگر میرا رب نے چاہا، اگر اللہ چاہا۔ تو انہوں نے بھی جب سارے معاملے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کا کام کر دیا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے ذبح کر دیا، یہ ایسے کرنے والے نہیں تھے۔ اب وہ واقعہ آ رہا ہے جو اصل واقعہ تھا، پہلے اللہ نے حکم بیان کر دیا کہ یہ واقعہ اس کا حکم کیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے بعد ایک دوسرے کو پر الزام لگانے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ راز نکال دیا جس کو تم چھپا رہے تھے، یعنی وہ قاتل چھپا رہا تھا کہ مجھے پتہ نہ چلے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ہم نے کہا اضربوه، مارو اس کا، اس گائے کا، بِبَعْضِهَا، اس مقتول کو، یعنی گائے کا کوئی حصہ لے کر وہ جو شخص قتل ہوا ہے اس کے جسم پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ گائے کا حصہ لیا۔ مفسرین مختلف اقوال لکھے کہ کون سا حصہ مارا تھا، بعض نے کہا دل مارا تھا، بعض نے زبان کا، لیکن بہرحال کوئی زیادہ اس کی تصریح نہیں ہے۔ یہ کہ گائے کا کوئی بھی حصہ لیا، اس کو ذبح کرنے کے بعد
وہ مقتول کو ایسے مارا، اس کے جسم کو، جیسے ہی اس کے جسم کو مارا وہ اٹھ گیا، اس نے اٹھ کر بتلایا کہ میرے قاتل میرا خود بھتیجا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ دوبارہ مردہ ہو گئے۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ اللہ اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیتے کہ فلاں بندہ قاتل ہے، اس کو پکڑو، لیکن بنی اسرائیلوں کی طبیعت ایسی بگڑی ہوئی تھی، یہاں بھی پھر کچھ کہہ دیتے۔ ابھی پہلے جو ان کو تورات کا معجزہ ملا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو دور سے تورات لے گئے، انہوں نے وہاں بھی اپنی بگڑی ہوئی حالت کی وجہ سے کہہ دیا ہم تو نہیں مانتے، ہمیں تو خود اللہ کے۔ تو یہاں بھی یہ شبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے لیے بتلا دیتے کہ فلاں بندہ قاتل ہے، پھر وہاں یہ کچھ نہ کچھ ڈنڈی مارتے، پھر اپنی بدتمیزی کی وجہ سے کوئی نئی بات کہہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک مرحلہ بنایا تاکہ ان کو اس عزیز سے گزرنا پڑے، اور پھر یہاں یہ بھی بتلا دیا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ حیات بعد الممات بھی ہوگی۔ یہ تم کہتے ہو کہ ہم مر کے کیسے اٹھیں گے، اس کو اللہ نے عبرت کا سوال بنا دیا کہ یہ تو کوئی مقتول مر گیا تھا مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اٹھ گیا۔ تو یہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا، یہ کمال اس گوشت کے ٹکڑے میں نہیں تھا، کمال اللہ کے حکم میں تھا۔ اگر نہ تو پھر قیامت تک قصائی آتے اپنے گوشت کا ٹکڑا پکڑتے اور مارتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یا سمجھائی جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم جس طرح اللہ کہیں گے ویسے کریں گے تو اللہ کا حکم اپنا نازل فرما دیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کرو، تمہیں عقل آ جائے، تم اس سے فہم و فراست حاصل کرو۔ یہاں ایک بات سمجھیے، یہاں قصہ قتل کا ہوا اس کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس قتل کا حکم پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ دو چیزیں، ایک قتل کا ہونا، ایک ہے اللہ کے حکم کا پورا کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتل کے واقعہ کو بعد میں بیان کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وہ تم نے ایک بندے کو قتل کیا تھا اور پھر آپس میں لڑ پڑے تھے، لیکن اس کا حکم پہلے بیان کر دیا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَتَتَّخِذُوا هُزُوًا، اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہر چیز سے مقدم ہوتا ہے۔ ہونا چاہیے تھا واقعہ پہلے بیان ہوتا، لیکن اللہ کا حکم بعد میں آتا ہے۔ لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ مقصود اللہ کا حکم ہوتا ہے، کوئی قصے کہانی اور واقعہ مقصود نہیں ہے، تو اللہ کے حکم کو پہلے بیان کر دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے تو حکم دے دیا کہ گائے کو ذبح کرو، یہ پورا قرآن میں اللہ کا اسلوب ہے۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، اللہ تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق مقدم ہے، باقی دنیا والے بات نہیں ہے۔ تو یہاں بھی قتل کا واقعہ بعد میں بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کے حکم کو پہلے مقدم کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کو فوقیت اور ترجیح دینی چاہیے۔ اور دوسرا، قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبرت کا سوال ہے، یہ تو نصیحت حاصل کرنے والی کتاب ہے۔ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ تو ہم نے نازل کیا، ذکر ہے، نصیحت ہے، اس سے تو ہم لوگوں کی عبرت اور نصیحت دیں گے کہ اس سے نصیحت پکڑو اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى